اسپیشل کہانی کے ناظرین السلام علیکم۔ اسپیشل کہانی لایا ہے آپ کے لیے ایک اور اسپیشل کہانی، تو آئیے سنتے ہیں۔ مولانا رومی کی حکایات سے ایک واقعہ گوش گزار کرتا ہوں۔ گاؤں کی مسجد میں ایک چرواہا نماز پڑھتا تھا۔ امام مسجد نے اس سے پوچھا، یہ جو میرے مویشی ہیں ان کی چراگاہ دریا کے پار ہے، ہمارے گاؤں میں ان کی خوراک کا سامان نہیں ہے، تو میں روزانہ جاتا ہوں اور مجھے روزانہ 2 آنے دینے پڑتے ہیں جانے کے اور 2 آنے دینے پڑتے ہیں آنے کے، تو میرے تو بہت پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑی بڑی معلومات بتاتے ہیں، اب مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں کہ میرے یہ پیسے بچ جائیں جو کشتی والے کو دیتا ہوں۔ مولانا نے سوچا، میں اس چرواہے کو کیا سمجھاؤں گا اور اس کی سمجھ میں کیا آئے گا، لہٰذا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مویشی بھی اور خود بھی دریا میں اتر جایا کرو۔ اگلے دن اس صاحب یقین نے بسم اللہ پڑھی، اپنا تہبند اپنی کمر سے باندھا اور خود بھی دریا میں اترا اور مویشی بھی، اور وہ جا دریا کی دوسری طرف نکل گیا۔ وہاں پہنچ کر بے حد خوش کہ 2 آنے بچ گئے، میرے بچوں کا کھانا اچھا آ جائے گا۔ واپسی بھی ایسے ہی آ گیا۔ اب زندگی پہلے سے خوشحال گزرنا شروع ہو گئی۔ ایک دن شام کو وہ اپنے مال مویشی واپس لانا چاہ رہا تھا تو دیکھا امام صاحب بھی وہیں کھڑے ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ چونکہ دنیا میں دستور ہے کہ سورج ڈوبتے ہی ملاح کشتی الٹی کر دیتے ہیں، ملاح نے کشتی الٹی کر دی کہ اب سفر ختم، صبح دیکھی جائے گی۔ اچانک دیکھا کہ مویشی والا اپنی دھن میں گاتا ہوا مویشیوں کے ساتھ واپس جا رہا ہے، تو اس سے فوراً پوچھا، تم کیسے پار جاؤ گے؟ یہ تو سب کشتیاں الٹی کر گئے، کوئی ملاح نظر نہیں آتا۔ چرواہے نے جواب دیا، واہ مولانا صاحب واہ، مجھے تو آپ ہی نے بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر خود بھی اتر جانا اور مویشی بھی اتار دینا، اب آپ بھی بسم اللہ پڑھیے اور چلیے میرے ساتھ۔ وہ چرواہا صاحب یقین تھا اور مولانا صاحب صرف صاحب گفتار۔ انہوں نے پائنچے چڑھائے اور پانی میں اترے، تھوڑی گہرائی میں پہنچ کر ڈوبنے لگے تو چیخے چلائے تو چرواہا جو آگے نکل گیا تھا واپس آیا اور پوچھا، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ مولانا نے کہا، میں تو ڈوب رہا ہوں، میں مر جاؤں گا۔ سو چرواہے نے انہیں اٹھایا اور اپنے کندھے پر بٹھایا اور لا کر ساحل پر لا کھڑا کیا تو کہا، مولانا صاحب بسم اللہ تو آپ نے ہی مجھے سکھلائی تھی، آپ سے کیوں دریا پار نہ ہوا؟ مولانا نے جواب دیا کہ جس یقین سے تم پڑھتے ہو وہ یقین میرے پاس نہیں ہے۔ بس زندگی کی مشکل حل کرنے کے لیے پہلی چیز یقین ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو ایک نقطہ نظر پر جمع کر لیں، متحد کر لیں، جیسے ریوڑ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے ایک آواز پر۔ جب آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو پھر یہ زندگی میں تنظیم ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سب نہ ہو تو زندگی کبھی منظم نہیں ہو سکتی، اور اچھی زندگی وہی ہے جو منظم زندگی ہو۔